السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت، صفحہ نمبر 528، باب داہم، فصل اول، شیوخ و سلاسل۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل یہ بیان گزر چکا ہے کہ حضور قبلہ عالم حضرت پیر مسکین سید شاہ ولایت قدس سرہ العزیز کو چاروں سلاسل چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ سے اجازت تھی، اگرچہ آپ نے سلسلہ نقش بندیہ قادریہ کو زیادہ رواج دیا۔ ان سلاسل کے شجرے اور اسناد وغیرہ درج کیے جاتے ہیں۔ شجرہ شریف پڑھنے اور اصالِ ثواب کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی نسبت قائم رہتی ہے، اور نسبت کی وجہ سے روحانی مسرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بزرگان دین کا شجرہ و نسب قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور نسبت سے ہی تمام برکات ہیں۔ گرچہ من ناپاک ہستم دل وپا کان بستہ ام، اور نسبت کو قائم کرنے کے لیے بیعت کی جاتی ہے، جو دنیا و آخرت کی سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ نسبت کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نسبت کسے کہتے ہیں۔ جیسے لاہوری، کشمیری، مکی اور مدنی وغیرہ، جس چیز کی نسبت دوسرے کی طرف کریں اسے منسوب کہتے ہیں، اور کسی چیز کی نسبت جس چیز کی طرف ہو اسے منسوب علیہ کہتے ہیں۔ مثلا لاہوری لاہور کا باشندہ، لاہور منسوب علیہ ہے، اور لاہور کا باشندہ رہنے والا منسوب ہے، اور منسوب کی قدر منسوب علیہ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جتنا منسوب علیہ اعلیٰ مرتبے والا ہوگا، منسوب اتنے ہی اعلیٰ مرتبے کو حاصل کرے گا۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ کسی بکری کا چمڑا اتارا اور اسے رنگنے کے بعد 2 حصے کیے، ایک حصہ قرآن پاک کی جلد سے لگ گیا، تو اب اس چمڑے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور وہ دوسرا حصہ جو جوتے کو لگ گیا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، معلوم ہوا کسی اعلیٰ منسوب علیہ سے نسبت قائم کرنی چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں یہ نسبت کام آئے۔ تفسیر روح المعانی میں زیر آیت سورہ کاف تفسیر روح المعانی جیم 9 صاد 13، حضرت امام علیہ السلام کی ایک خارجی سے گفتگو ہو گئی، تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، ان 2 بچوں کے خزانے کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیوں فرمائی؟ تو خارجی نے کہا، ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر میرے ابا جان اور نانا جان اس کے باپ سے بہتر ہیں۔
خارجی نے کہا ہمیں معلوم ہے معاذ اللہ تم جھگڑالو قوم ہو۔ خارجی نے امام حسین علیہ السلام کی نسبت کا انکار کر دیا، جبکہ اہل سنت و جماعت نسبت کو مانتے بھی ہیں اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ روح المعانی جیم 9 سواد 13 آیت میں دلیل اس بات پر ہے کہ باپ کی نیکی اس کی اولاد کو فائدہ دیتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے اس مرد صالح کی اولاد کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ ابن کثیر زیر آیت اور صاحب روح المعانی میں ہے قلبہم انہ یدخل الجنۃ یوم القیامہ، اور اصحاب کہف کا کتا قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اسماعیل علیہ السلام کے مینڈے کے سینگ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں زیر آیت ترجمہ اصحاب کہف کے کتے کو بھی ان کی برکت حاصل ہوئی، جو ان اصحاب کہف کو نیند والا انعام ملا ان کے کتے کو بھی عطا ہوا۔ اور یہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے کہ اس کتے کا بھی قرآن میں ذکر خیر اور شان بیان ہوئی ہے۔ سگے اصحاب کہف روزے چند، سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد۔ روح المعانی کہ اگر کسی مجرم اور گناہ گار کی قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک چھڑی مبارک کو رکھ دیا جائے تو وہ گنہگار ان تبرکات کی برکات سے عذاب سے نجات حاصل کرے گا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کا سالی ہو گئی، لوگ نہایت پریشان ہوئے، دعائیں کرتے مگر بارش نہ ہوتی۔ حضرت بی بی سارہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ نظام الدین ابو المعید نے اپنے والد ماجدہ کے کرتے کا ایک تار دھاگا لیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یہ ان خاتون کے کرتے کا تارا ہے جس پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، اس دھاگے کے طفیل بارش عطا کر۔ ابھی شیخ ابو المعید نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اخبار الاخیار شریف سواد 582۔ برادران اسلام، نسبت بڑی چیز ہے، اور جس قدر بڑے سے نسبت ہوگی اسی قدر عظمت پاؤ گے۔ جیسے بجلی کا کرنٹ تاروں اور کھمبوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، یوں ہی ولیوں، غوثوں، قطبوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے نسبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم سلاسل کے شیوخ کا شجرہ مبارک پڑھتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہماری نسبت قائم رہے۔ نصیر ایمان ہے اپنا کہ محشر میں دم پرسش، ہمارے کام آئے گا حوالہ غوث اعظم کا۔
میں ان کا ہوں نصیر تا حشر ان کا رہوں گا، میں ان کا ہوں نصیر تا حشر ان کا رہوں گا، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ: میں صالح تو نہیں مگر صالحین سے محبت ضرور ہے، شاید اللہ تعالی مجھے بھی صالح بنا دے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ میں نے ایک مضمون کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی۔ دعائے کبھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرا پڑھنا، ویڈیو بنانا اور آپ کا دیکھنا قبول و منظور کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔